بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، آج ہماری تلاوت کا آغاز 20ویں پارے سے۔ اس کے آغاز میں اللہ کے توحید کے دلائل، زمین و آسمان کا پیدا کرنے والی ذات آسمان سے بارش بھیجتی ہے، زمین میں بہار آ جاتی ہے، باغات کھیتیاں کھلکھلانے لگتے لہلہانے لگتے ہیں۔ کیا وہ ذات عبادت کے لائق ہے یا جسے یہ شریک ٹھہراتے؟ وہی ذات ہے جس نے زمین کو بچھونا بنایا، پہاڑ بیچ میں گاڑ دیے، راستے دکھا دیے، راستے بنا دیے۔ وہی تو ہے مضطر آدمی کی دعا سننے والا، جب اضطراری کیفیت میں خلوص کے ساتھ اللہ سے مانگتا ہے، اللہ اس کی دعا ضرور قبول کرتے ہیں۔ وہی سمندر اور خشکی کے اندر راستے بتانے والی ذات ہے، اسی کی قدرت ہے، اسی نے پہلے پیدا کیا، پھر وہ زندگی پھر عطا فرمائیں گے۔ کفار کے یہاں ایک بڑا عقیدہ غلط تھا، مرنے کے بعد زندگی کوئی نہیں، ہڈیاں ہو گئی، مسیدہ ہو گئی، مٹی ہو گئی، کیسے زندہ ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ تسلی دی گئی، مجرموں کا انجام چل پھر کے دیکھو کیسا ہوا، پیغمبروں کی دعوت کو جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ قیامت آنے والی ہے، قیامت برحق ہے، ہر شخص میدان عرفہ میدان میں آئے گا، معاشر کے میدان میں جماعتوں میں لوگ تقسیم ہو جائیں گے، نیکی والے امن میں ہوں گے، اطمینان سے ہوں گے، اور نافرمانی کرنے والے جہنم کے گڑھے میں ہوں گے۔ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، جو چاہے اس سے ہدایت حاصل کرے، نہیں کرے گا تو گاٹا اس کا اپنا ہی ہے۔ سورہ قصص ہے، اس پوری صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ، فرعون کے ساتھ جو معاملہ ہوا تفصیل سے ذکر ہے۔ مصر کا حکمران تھا فرعون، اور ہمیشہ سامراجی قوتوں کی طرح کہ تقسیم کرو اور حکومت کرو، تقسیم کرو اور حکومت کرو، تقسیم کرو اور اقتدار بچاؤ۔ اس نے بھی مصر کے عوام کو تقسیم کر رکھا تھا تاکہ عوامی طاقت مجتمع ہو کر ظالم حکمرانوں کے لیے کوئی خطرہ نہ بنے۔ ہمیشہ سامراجی طاقتیں دنیا بھر کی وہ تقسیم کے فلسفے پہ چلتی ہیں، تقسیم در تقسیم در تقسیم، تاکہ ان کو ان کی طاقت، ان کے ظلم چلتا رہے، ان کا غن چلتا رہے۔ اور اس نے بھی ایسے ہی کیا، مصر کو تقسیم کر رکھا تھا عوام میں، اور وہاں کی سب سے بڑی اقلیت تھی بنی اسرائیل کی، اور اس نے خاص طور پہ انہیں ظلم اور ستم کا نشانہ بنایا ہوا تھا۔ لیکن اللہ رب العزت نے اس کمزور قوم کو اٹھانے کا فیصلہ فرمایا تھا۔ وہ ظالم ایسا تھا کہ اس قوم کا کوئی بچہ پیدا ہوتا تو اسے قتل کر دیتا تھا، اس خیال سے کوئی بچہ جوان ہوگا تو میری حکومت اور اقتدار کے لیے خطرہ بنے گا۔ نہ جانے کتنے بچے اس نے ایسے ہی قتل کیے۔ لیکن فرعون نے اس زمانے کے اندر نادانی کی، قتل کر کے بدنام ہوا۔ آج کا کوئی نظام لے کے آیا تھا کہ ذہنیت ہی بدل دو، سوچ ہی بدل دو، فکر ہی بدل دو، دماغوں پہ حکومت کر لو، اس لیے کہ غلام قوم کے اندر ہمت اور حوصلہ اور عظیمت کے جذبے ختم ہو جاتے۔ جو قومیں غلام ہو جایا کرتی اور مرعوب ہو جایا کرتی، جو ذہنی اور فکری طور پہ غیروں کی سے مرعوب ہوتی ہیں، وہ قومیں کبھی آزادی کے لیے نہیں کھڑا ہوا کرتی۔ وہ تو کہتی ہے بس جتنا پانی مل جائے، روٹی مل جائے، بس گزارا چلاؤ میاں، گزارا چلاؤ۔ تو اس زمانے کے پاس، اس فرعون کے پاس یہ نظام نہیں تھا، اس نے بچے کو قتل کر دیا، ورنہ آج کا نظام چلاتا تو کامیاب ہوتا، بدنام بھی نہ ہوتا، بدنام بھی نہ ہوتا، اور لوگوں کی ذہنیت ہی بدل دی۔ اب وہ کہتے ہیں جو وہ کہتے ہیں، وہ کھاتے ہیں جو وہ کہتے ہیں، وہ سوچتے ہیں جو وہ کہتے ہیں۔ ذہنیت ایسی بدلی ہے کہ بس وہی صحیح جو وہ کہتے ہیں، یہاں تک کہ اب تو دین اور مذہب کے بارے میں جو سوچ وہاں سے آتی ہے وہی صحیح ہے۔ گوگل کیا کہتا ہے؟ تو ساری سوچ اور فکر غیروں کا محتاج، تو ایسی قومیں پھر ختم ہو جاتی۔ تو اس نے تقسیم کر رکھا تھا، بچوں کو قتل کر دیا کرتا تھا۔
اس کے پاس تعلیم کا وہ نصاب نہیں تھا جو ذہن بدل دیتا، اس کے پاس وہ نظام تعلیم نہیں تھا جس سے فکر بدل جاتا۔ جسم آزاد ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، اصل ہوتا دماغ آزاد ہونا، ذہنیت آزاد ہونا۔ اس لیے کہ صرف میرے جسم آزاد ہوئی اور دماغ آزاد نہ ہوا تو آزاد خطے میں رہ کر بھی ساری دولت اپنی آقاؤں کو دے گا، تعلیم کے نام پر، علاج کے نام پر، سیاحت کے نام پر ساری صلاحیتیں اپنے آقاؤں کو دے گا۔ تو آج دیکھو نا، اسلامی دنیا کا ہنر بھی وہاں جا رہا ہے، صلاحیتیں بھی وہیں جا رہی ہے، دولت بھی وہیں جا رہا ہے، سب کچھ تو وہیں جا رہا ہے۔ ذہنیت ہی بدل دی۔ تو اس کے پاس وہ نصاب نہیں تھا، اس نے مارنا شروع کر دیا، بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ لیکن منصوبے، تدبیریں، اسباب، وسائل سب دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں جب اللہ رب العزت کچھ اور چاہ لے، جب اللہ کریم کچھ اور چاہ لے۔ بچہ پیدا ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام ماں کو خطرہ لائق ہوا، ابھی کوئی ظالم آئے گا میرے سامنے میرے بچی کی گردن جسم سے جدا کر دے گا۔ اللہ نے بھیج دیا، پیغام بھیج دیا حضرت موسیٰ کی والدہ کو، اسے صندوق میں ڈال دو اور دریائے نیل کے لہروں کے حوالے کرو۔ صندوق خود موت کا سامان، اور پھر دریا کی لہروں کے حوالے کر دو، وہ خود موت کا سامان، اور وہ پھر لہریں گزر رہی ہیں فرعون کے محل کے سامنے۔ وہ صندوق کس کے ہاتھ میں آیا؟ دشمن کے ہاتھ میں آیا۔ سبحان اللہ، موت کے لفظوں میں زندگی دینے والا کون؟ آج بھی اللہ ہے اور پوری قدرت کے ساتھ ہے، آج بھی اللہ اپنی پوری قدرت کے ساتھ ہے۔ وہ تو اللہ بھی حضرت موسیٰ کی والدہ سے کہتے بچے کو اٹھاؤ اور کہیں دور لے جاؤ، لیکن صندوق میں ڈالو، اور صندوق میں ڈالنے کے بعد بھی دریائے نیل کے لہروں کے حوالے کرتے۔ لہریں بھی کہیں دور لے جاتی، گئی تو کہاں؟ دشمن کے ہاتھ، فرعون کے ہاتھ۔ اللہ 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 ہے، اور اللہ قدیر ہے، اللہ عزیز ہے، غالب ذات ہے۔ اللہ ہمیں اپنی ذات پہ یقین نصیب فرما دے، اپنی صفات پہ یقین نصیب فرما دے۔ تو جب بچہ ماں نے صندوق میں ڈالا تو ماں کا کلیجہ باہر آتا ہے، پتہ نہیں اب کیا ہوگا میرے بچے کے ساتھ، کیا ہوگا میرے بچے کے ساتھ۔ ادھر بہنا چپکے سے صندوق کو دیکھ رہی ہے، دشمن کے ہاتھ میں صندوق پہنچا ہے۔ ادھر اللہ رب العزت نے فرعون کی اہلیہ کے دل کے اندر بچی کی محبت ڈال، تو اس نے اپنے شوہر سے اصرار کیا اسے قتل نہ کرو، اسے ہم اپنا بچہ بنا۔ وہ جس کے سینے میں پتھر تھا، دل نہیں تھا، جس کے سینے میں دل نہیں تھا، پتھر تھا، پتھر ذات انسان تھا وہ، لیکن مان گیا، اللہ کا نظام چل رہا۔ لیکن وہ بچہ کسی کا دودھ نہیں پیتا۔ بچی آئی انجانی سی بن کے کہ میں تمہیں ایک خاتون بتاتی ہوں، بڑی نیک ہے، امید ہے یہ بچہ اس کا دودھ پی لے۔ اب بچہ روتا ہے، چیختا ہے، غذا نہیں لیتا، دودھ نہیں لیتا۔ بلایا گیا اس خاتون کو، تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے ہم نے نہیں کہا تھا کہ بچہ تمہاری گود میں واپس آئے گا؟ دودھ پلا رہی ہے، بچہ بھی اپنا ہے، دربار سے وظیفہ بھی مل رہا ہے، دودھ پلانے کا وظیفہ بھی مل رہا ہے۔ اللہ اللہ ہے، اپنی قدرت کے ساتھ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہوتے ہیں، دشمن قوم کا ایک آدمی کا خون ہوتا ہے ان کے ہاتھ سے، فرعون کے دربار میں فیصلہ ہوتا ہے کہ اسے موسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کر کے لے کے آؤ۔ انہی میں سے ایک خیر خواہ بن کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس قریب کے راستے سے پہنچتا ہے، نکلو مصر سے، تمہارے خلاف گرفتاری اور قتل کے فیصلے ہو رہے فرعون کی پارلیمنٹ میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وہاں سے نکلے، مدین پہنچے۔ اب مدین جیسی پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ مدین میں کچھ دو بچیاں کھڑی ہیں کونے پہ،
لوگ اپنے جانوروں کو، چوپایوں کو پانی پلا رہے کنویں پہ، یہ بچیاں دور کھڑی ہیں اور بکریاں ان کے پاس ہیں۔ پارسا بچیاں تھی، مردوں کے ساتھ اختلاط نہیں کر رہی، مردوں کے ساتھ اختلاط نہیں کر رہی تھی۔ پوچھا موسیٰ علیہ السلام نے، تم یہاں کیسے؟ کہ مرد فارغ ہو جائیں، پھر ہماری ضرورت ہے، ہم اپنی بکریوں کو پانی پلائیں گے، اس لیے کہ ہمارے والد بوڑھے ہیں، گھر میں کوئی مرد ہے نہیں، اس لیے ہم باہر نکلی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قریب میں ایک اور کنواں تھا جس کے اوپر چٹان پڑی ہوتی، بڑی بڑی۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس نبوت کی طاقت تھی، اللہ نے طاقت دی تھی۔ چٹان ہٹائی، بکریوں کو پانی پلایا، بچیوں کے ساتھ، آج بچیاں بکریوں کے ساتھ جلدی گھر پہنچی۔ ابا سے کہا، ابا ایک آدمی ملا ہے، اس نے ہماری بکریوں کو آج جلدی پانی پلا۔ ابا نے کہا، جب بیٹی بلا کے لا۔ بچی آئی، قرآن نے عجیب نقشہ کھینچا اس بچی کا آنے کا، کہنے لگا تمشی علی الحیاء علی الاستحیاء قال احداہما یا ابت استأذن۔ وہ بچی آئی حیا کے سواری پہ سوار ہو، یعنی سراپا حیا، اس کی چال، اس کی گفتگو، اس کا لباس حیا کے ساتھ آئی اور کہا ابا بلا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچتے ہیں، بچیاں اپنے ابا سے کہنے لگی، بڑی صاحب بصیرت بچیاں تھی، صرف ایک طرز عمل دیکھ کر ابا سے کہنے لگی، ابا اگر آپ نے اپنے گھر میں کسی کو ملازم رکھنا ہے تو انہیں رکھ لو، ان میں دو خوبیاں موجود ہیں، ایک تو جس کام کے لیے آپ انہیں رکھنا چاہتے ہیں اس کی استعداد اور صلاحیت ان میں موجود ہے، دوسرا یہ آدمی دیانتدار بہت ہے، اس نے نظریں اٹھا کر نہیں دیکھا ہماری طرف، دیانتدار بہت، امین ہے، امین، دیانتدار بہت ہے۔ تو مفسرین نے اصول نکالا، کسی کو ذمہ داری دینی ہو نا تو دو چیزیں دیکھا کرو، چاہے وہ چوکیدار ہو، چاہے ڈرائیور ہو، چاہے گارڈ ہو، چاہے کوئی افسر ہو، چاہے اس سے بڑا کوئی افسر ہو، دو خوبیاں دیکھا کرو، ایک تو جس کام کے لیے رکھ رہے ہیں اس کی صلاحیت اس کے اندر ہونی چاہیے، دوسری یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کے اندر دیانت ہونی چاہیے، دیانت نہیں ہوگی اور صلاحیت ہوگی، گھر صاف کر کے چلا جائے گا، اور دیانتدار تو ہے، صلاحیت نہیں ہے، گاڑی کہیں مار دے گا۔ آج یہی تو ہو رہا ہے، یا دیانت نہیں یا صلاحیت نہیں، یا اناڑی بیٹھا ہوا ہے، نااہل بیٹھی ہوئی ہے، یا خائن بیٹھی ہوئی ہے، لٹیرے بیٹھے ہوئی ہیں، ہر دفتر میں دیکھیے، ہر ذمہ داری میں دیکھیے، یہی تو نظر آتا ہے، یا نااہل بیٹھے ہیں یا دیانت بیٹھے ہیں، صلاحیت بہت ہے لیکن صلاحیت کہاں لگ رہی ہے؟ مال کیسے لینا ہے اور نشان بھی نہیں چھوڑنا، لوٹنا بھی ہے اور عزت بھی کمانی ہے، ساری صلاحیت یہاں لگ رہی ہے، یا نااہل ہے، بیڑا غرق کر لیا۔ لیکن اب ایسا کوئی ادارہ بھی تو نہیں ملتا جہاں اہلیت بھی پیدا کی جائے اور دیانت بھی پیدا کی جائے، اب تو سارے تعلیمی ادارے اس پر ہوتے کہ یہ پیسہ کیسے کمانا ہے، شارٹ کٹ راستہ، وہاں تو دیانت پیدا ہی نہیں کی جاتی، انسانیت کی کوئی خانہ ہی وہاں نہیں ہے، تو پھر ایسا ہی ہوگا۔ تو قرآن تو ہماری زندگی کی رہنمائی کرتا ہے بھائی، دیانتدار بھی تھا، ابا نے رکھ لیا، طے ہو گیا، اللہ کی شان، پھر اپنی بیٹی سے نکاح بھی کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام مدین سے پھر مصر جا رہے ہیں اپنی اہلیہ کو ساتھ لے کر، اب راستے میں نبوت ملتی، اور وہ منظر نبوت کا سارا منظر ہے قرآن کی آیت کے اندر، کس طریقے سے اللہ رب العزت نے معجزے دیے، اور پھر آپ نے فرمایا کہ فرعون کے پاس جاؤ، بڑا سرکش ہے وہ اور اس کا لشکر، اسے مرنے کے بعد کی زندگی پہ یقین نہیں، اس لیے بڑی سرکشی کر رہا ہے اور بڑا ظلم مچا رکھا ہے۔ اللہ نے پھر موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو تورات کی شکل میں کتاب دی، طور پر بلایا اور وہاں آسمانی کتاب دی اور قوم کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا کہ ہدایت تو اللہ کے ہاتھ،
ہدایت کو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہاں آپ کا کام دعوت دینا ہے، ہدایت کی طرف رہنمائی کرنا ہے۔ جو اپنے طلب پیدا کرے گا اور ہدایت پہ چلنا چاہے گا اللہ اسے توفیق نصیب فرما دیں گے۔ فرمایا دنیا کے اندر ہم کچھ لوگوں کو بدلہ نیکی دنیا دے دیتے ہیں، لیکن اصل انعام آخرت میں ہے۔ جو نیکی کی زندگی اختیار کریں گے وہ کامیاب ہو جائیں گے، اور جو نیکی کی زندگی سے محروم ہوں گے وہ خسارے میں ہوں گے۔ اللہ کی قدرت کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ کی قدرت نہیں دیکھتے؟ رات ہے، بتائیے نا، اگر اللہ ہمیشہ رات ہی چھوڑ دے کون دن لانے والا ہے؟ اور اللہ دن ہی کو بڑھا دے کون رات لانے والا ہے؟ رات اور دن کا نظام تو اللہ لے کے آتے اور صدیوں سے لا رہا ہے، نظام ہر ایک ہی کوئی نہیں آتا، وہی اللہ کی ذات ہے۔ اور پھر ایک اور بڑا سرکش اور متکبر قارون کا تذکرہ ہے، جسے جو اپنی دولت کی وجہ سے گھمنڈ میں مبتلا تھا، مغرور ہو چکا تھا، تکبر میں مبتلا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے سمجھایا کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں اللہ کو یاد رکھو، اللہ کے بندوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تو کہنے لگا یہ سب میرا ہنر ہے اور میری کمال ہے اور میری ذہانت ہے اور میری صلاحیت ہے، میں اس میں سے کیوں خرچ کروں؟ نافرمان اور فرما بردار میں یہی فرق ہے۔ فرما بردار پر اللہ کی نعمتیں ہوں تو وہ اللہ کا شکر گزار احسان شناس بنتا ہے، نافرمان کے پاس اللہ کے انعامات ہوں تو وہ احسان فراموش بنتا ہے، وہ احسان فراموش بنتا ہے، اس کے اندر سے ظلم بڑھتا ہے۔ تو یہ قارون جب اپنی شاہانہ ٹھاٹ باٹ کے ساتھ ایک مرتبہ باہر نکلتا ہے، سواری شاندار، لباس بڑھیا، آگے نوکر چاکر، تو جو لوگ دنیا کی محبت میں ڈوبے ہوئے تھے اور دنیا پرستی ان کے اندر رچی بسی ہوئی تھی، جن کے ہاں کامیابی کا معیار ہی دنیا تھی، اسے دیکھ کر کہنے لگے اوہو کیا نصیب اچھے ہیں اس کے۔ جیسے آج ہم لوگ بھی کہتے ہیں ہاں کتنی قسمت اچھی ہوئی ہے، کیا اس کی شہرت ہے اور کیا نام ہے اور کیا ٹھاٹ ہے اس کی۔ تو جب دنیا پرستی اندر رچی بسی ہو تو جس کے پاس دنیا دیکھتے ہم کہتے ہیں بڑا نصیب والا ہے، بڑا خوش قسمت ہے۔ تو وہ اپنی ٹھاٹ باٹ کے ساتھ جب باہر نکلا تو کچھ لوگوں نے رال ٹپکنے لگا اور کہنے لگے بڑا نصیب والا ہے، کاش کہ یہ سب کچھ ہمارے پاس بھی ہوتا۔ جنہیں اللہ رب العزت نے آسمانی علم عطا فرمایا تھا اور دل کی آنکھیں نصیب فرما دی تھی، انہوں نے کہا ویلکم، تف ہے تم پہ، کس پہ رش کر رہے ہو؟ رش کرنا ہے تو ان لوگوں پہ کرو جن کی زندگیاں اللہ کی فرما برداری پہ گزر، جن کی زندگیوں میں اللہ کی اطاعت ہے، اللہ کے حکموں کی تعمیل ہے، ان پہ رش کرو۔ روئے زمین پہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کی زندگیاں گناہوں سے پاک، وہ خوش نصیب ہیں، ان پہ رش کرو۔ اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر فرعون قارون اپنے خزانے کے ساتھ زمین پہ دھنستا چلا گیا، اس کا پورا محل اور اس میں جتنا خزانہ تھا، خزانہ بھی ایسا معمولی نہیں تھا، بہت بڑا سرمایہ دار، اس کے خزانوں کی صرف چابیوں کے لیے ایک بڑی جماعت درکار، صرف چابیوں کی لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ وَالْقُوَّةِ۔ وہ پورا محل اپنے خزانے کے ساتھ ماں قارون زمین پہ دھنستا چلا گیا اور پورا کا پورا زمین پہ دھنس گیا۔ وہ جو کل دیکھ کے رش کر رہے تھے انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمارا معاملہ اس کے ساتھ نہیں کیا، تو نے ہمارا معاملہ ان کے ساتھ نہیں کیا۔ پھر اللہ نے ایک ضابطہ بتایا، آخرت کا گھر اور آخرت کی کامیابی اور جنت ان لوگوں کے لیے ہے جو دنیا میں بڑائی نہیں چاہتے۔ اب تو سب چاہتی دنیا کی بڑائی ہے، اب تو یہ بت بن چکا ہے، اسٹیٹس ایک بت بن چکا ہے، بڑائی بس اسی پہ ساری دولت لگ رہی ہے کہ کس طرح میری شہرت ہو جائے، بس لوگوں کی زبانوں پہ میری تعریف ہو جائے بس۔ فرمایا آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے نہیں ہے، آخرت کا گھر تو ان لوگوں کے لیے ہے جو تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی اختیار کرتے ہیں۔ پھر سورہ عنکبوت ہے، عنکبوت کہتا ہے مکڑی کو۔ شروع میں اللہ رب العزت نے فرمایا دنیا میں اللہ کے مخلص بندوں کی بھی آزمائش ہوا کرتی ہے، اور اس آزمائش میں اللہ رب العزت کھرے کھوٹے کی پہچان دنیا کو کراتے ہیں۔ ویسے تو اللہ کے علم میں ہے، لیکن ان آزمائشوں کی وجہ سے
منافق اور مومن الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ مومن اس آزمائشوں میں بھی اللہ سے وفاداری نبھاتا ہے، مومن اس آزمائش اور امتحان میں بھی اللہ سے وفاداری نبھاتا ہے، اور منافق دینی زندگی سے دستبردار ہو جاتا ہے، اللہ کے حکموں سے دستبردار ہو جاتا ہے۔ فرمایا یہ آزمائش آئے گی، اللہ کے ولیوں پر، نیکوں پر، پرہیزگاروں پر بھی آتی، لیکن نیک آدمی آزمائش میں، تکلیف میں، اس امتحان کے گھڑی میں بھی اللہ سے وفاداری نبھاتا ہے۔ پھر حضرات انبیاء کا تذکرہ فرمایا جو بڑی بڑی آزمائشوں سے گزرے ہیں۔ حضرت نوح 950 سال تک اپنی قوم کی زیادتیاں اور اپنی قوم کی ناانصافیاں برداشت کرتے رہے، اور اپنی قوم کی طرف سے آنے والی سختیوں کو خندہ پیشانی سے قبول کیا اور برداشت کیا، لیکن اللہ کی وفاداری میں فرق نہیں آیا۔ پھر حضرت ابراہیم کا تذکرہ، حضرت لوط کا تذکرہ، اور پھر ان قوموں کی ہلاکت کا تذکرہ، پھر قوم مدین، حضرت شعیب کا تذکرہ ہے۔ قوم کو تلقین کی اللہ کی طرف رجوع کرو، آخرت کو یاد کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو، لیکن قوم نہ مانی۔ پھر اللہ نے فرمایا عاد ہے، سمود ہے، قوم لوط ہے، فرعون ہے، قارون ہے، حامان ہے، ہم نے انہیں پھر پکڑا۔ اور پکڑا کیوں؟ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، سب کو پکڑا ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ میرے عزیزو، گناہوں کے پیچھے اللہ کا غضب چھپا ہوتا ہے، گناہوں کے پیچھے اللہ کا عذاب چھپا ہوتا ہے، گناہوں کے پیچھے اللہ کی ناراضگی چھپی ہے۔ اگرچہ آپ نیکیاں زیادہ نہیں کر سکتے، کوئی بات نہیں، لیکن اللہ کے لیے اپنی زندگی میں گناہ نہ رہنے دو، اس لیے کہ گناہ کے پیچھے اللہ کا غضب چھپا ہوتا ہے۔ کب تھپڑ لگ جائے دنیا تماشا دیکھے، کب پکڑ ہو جائے تماشا بن جائے۔ گناہ نہ کرو۔ اور پھر فرمایا ہم نے ان کو گناہوں کی وجہ سے پکڑا، اور کیسے پڑا؟ بعضوں پر چیخ آئی، کلیجے پھٹ گئے، بعضوں پر آسمان سے پتھر برسے، بعض زمین میں دھنس گئے، اور بعض غرق ہو گئے۔ جن کی وہ پرستش کر رہے تھے ان کی مثال تو مکڑی کے جالے کی سی ہے، ان کے معبود اتنے کمزور ہیں۔ یہ اللہ رب العزت مثالیں دیتے ہیں تاکہ لوگ اللہ کی طرف رجوع کریں اور سمجھ بوجھ حاصل کر کے اللہ کی قدرت کو پہچان کر، اللہ کی قدرت کو دیکھ کر اللہ کو پہچان سکے۔ اللہ رب العزت زمین و آسمان کا یہ سارا نظام بنانے والا ہے۔